الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ میں اللہ رب العزت کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم تجوید القرآن کورس کا آغاز کر رہے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے تجوید کی تعریف بیان کر دیتا ہوں۔ عربی کے حروف تہجی کے ہر حرف کو اس کے قواعد و ضوابط یعنی اس کے مخارج و صفات کے ساتھ ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ مخارج مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ کو، جہاں سے حرف کی ادائیگی ہوتی ہے، یعنی ہر حرف کو اس کی جگہ سے ادا کرنا اور اس کی صفات کے ساتھ ادا کرنا۔ کسی حرف کو پر کر کے پڑھنا ہے تو اسے پر کر کے پڑھنا، اور کسی حرف کو باریک کر کے پڑھنا ہے تو اسے باریک کر کے پڑھنا۔ تو مخارج و صفات کے ساتھ حروف کو ادا کرنا علم تجوید کہلاتا ہے۔ قواعد تجوید کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے، یعنی ہمیں ضرورت کیوں پیش آئی علم تجوید حاصل کرنے کی، تو اس کی جو خصوصی اہمیت ہے اس حوالے سے امام جوزری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَالْأَخْذُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمُ اللَّازِمِ، کہ قرآن کریم کو تجوید سے پڑھنا لازم ہے۔ مَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آثِم، جو شخص قواعد تجوید سے قرآن نہ پڑھے وہ گنہگار ہے۔ اور تجوید کے خلاف قرآن حکیم پڑھتے ہوئے عموماً دو قسم کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک لحن جلی اور ایک لحن خفی۔ لحن جلی جو ہے وہ بڑی نمایاں غلطی کو کہتے ہیں، جو واضح غلطی ہوتی ہے، جو کہ حرام غلطی ہے۔ اسی طرح جو لحن خفی ہے وہ ہلکی پوشیدہ غلطی کو کہتے ہیں، جیسے کسی حرف کو پر کر کے پڑھنا تھا اسے باریک پڑھ دیا، یا یہ ہے کہ جس کو باریک پڑھنا تھا اسے پر کر کے پڑھ دیا۔ تو یہ اور بھی مختلف چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں جن کو ہم نے چھوٹی غلطیاں سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے تفصیل کے ساتھ اچھے طریقے سے پڑھتے ہوئے ان کی اچھی پریکٹس کرتے ہوئے ان کی بھی تصحیح کرنی ہے، ٹھیک ہے جی، کیونکہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی جب مل جاتی ہیں تو بڑی غلطیاں بن جاتی ہیں۔ تو اس لحاظ سے سب سے پہلے ہم لحن جلی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی آگے پھر 4 اقسام ہیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ مخارج کے اعتبار سے ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، جیسے مثال کے طور پر قاف کی جگہ پہ کاف کا ادا کر دینا، ہا کی جگہ پہ ہا کا ادا کر دینا، واد کی جگہ پہ وا کا ادا کر دینا، قا کی جگہ پہ تا کا ادا کر دینا۔ اس طرح کسی حرف کو دوسرے حرف کی جگہ پر اگر ہم پڑھ دیں گے تو معنی بدل جائے گا۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ قل هو اللہ احد میں قل کا مطلب ہے کہہ دیجئے، یعنی پر کر کے پڑھے جانے والے قاف کو اگر ہم کے ساتھ ہم پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ اور اسی کی جگہ پہ اگر ہم باریک کاف کو ساتھ لگا کر پڑھ لیتے ہیں تو معنی کیا ہو جائے گا؟ کل کا مطلب ہے کھاؤ، کل هو اللہ احد، کھاؤ وہ اللہ ایک ہے۔ اب آپ کے سامنے آ گئی ہے بات کہ اگر ایک حرف کو بھی بدل دیں، اس کا مشابہ جو حرف ہے اس کو بھی اگر ہم بدل دیں تو معنی کہیں کا کہیں چلا جاتا ہے۔ اب اسی طرح لحن جلی کی جو دوسری غلطی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے حرکات و سکنات کو آپس میں بدل دینا، جیسے زبر کی جگہ پہ زیر پڑھ دینا یا پیش کی جگہ پہ زبر پڑھ دینا۔ اسی طرح ان تینوں حرکات کی جگہ پہ سکون کی علامت لگا دیں گے تو بھی معنی بدل جائے گا، جیسے انعمتا کے معنی ہے تو نے انعام کیا، اور انعمتو کا معنی ہے میں نے انعام کیا۔ تو مثال کے اندر ہم دیکھ لیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا۔ اگر ہم انعمتا کی جگہ پہ انعمتو لگاتے ہیں تو معنی کیا ہو جائے گا؟
صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر میں نے انعام کیا۔ اب آپ دیکھیں تو نے انعام کیا اور میں نے انعام کیا میں کتنا فرق ہے، تو اس طرح جو ہے معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لحن جلی۔ اسی طرح تیسرے نمبر پر جو لحن جلی کی غلطی ہے، کسی حرف کو بڑھا دینا یا بے جا کھینچ دینا، لمبا کر دینا۔ جیسے اب آپ دیکھیں لام زبر لا، اس کو اگر لام زبر الف لا کر کے پڑھ لیتے ہیں، مثال کے طور پر لام زبر لا کر کے اگر پڑھ لیتے ہیں تو معنی کہیں کا کہیں چلا جائے گا۔ لام زبر لا کے معنی ہے یقیناً، اور لام زبر الف لا کے معنی ہے نہیں کے۔ اب ہم اس کو مثال کے اندر دیکھتے ہیں، اب آپ ذرا غور سے سنیے گا فرق کتنی پیدا ہو جاتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے۔ یقیناً کا معنی کیسے پیدا ہوا؟ اس لفی کی وجہ سے۔ اگر لا کی جگہ پہ لا لگا دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ان الانسان لا فی خسر، بے شک انسان خسارے میں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں بے شک انسان یقیناً خسارے میں ہے، جبکہ اس کا مخالف ترجمہ بن جاتا ہے بے شک انسان خسارے میں نہیں ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے کہ ہمیں تجوید کا علم سیکھنا چاہیے۔ چوتھی غلطی کیا ہے؟ کسی حرف کو کم کر دینا۔ جعلنا، اب دیکھیں یہ لمبا حرف تھا، نون کو ہم نے ایک الف کے برابر لمبا کیا اصل میں، لیکن اگر نا کی بجائے ہم نہ کر کے پڑھ لیتے ہیں تو اس میں بھی معنی بدل جائے گا۔ جعلنا کا مطلب ہے ہم نے بنایا، اور جعلنا کا مطلب ہے ان اور تو نے بنایا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں مثال کے اندر، جعلناکم شعوبا وقبائل، اللہ رب العزت ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا ہے خاندانوں اور قبیلوں میں، جبکہ اگر ہم تھوڑا سا جعلنا کی بجائے جعلنکم پڑھ دیتے ہیں، یعنی نا کو لمبا نہیں کرتے، تو پھر معنی کیا بن جائے گا؟ جعلنکم شعوبا وقبائل، ان عورتوں نے تمہیں خاندانوں اور قبیلوں میں بنایا۔ ٹھیک ہے جی، ان عورتوں نے تمہیں بنایا ہے خاندانوں اور قبیلوں میں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کہاں اپنے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں بنایا، اور کہاں مانا چلا گیا کہ ان خواتین نے تمہیں بنایا۔ اتنا فرق پیدا ہو جاتا ہے صرف اور صرف نہ اور نا میں۔ نا پڑھنا تھا، ہم نے اس کو تھوڑا سا کم کر دیا، یعنی کھڑی زبر ادا کرنی تھی، ایک الف کے برابر لمبا کرنا تھا، اور ہم نے اس کو ایک زبر کے برابر لمبا کیا، تو اس سے بھی معنی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اب دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں لحن جلی کی غلطیاں، کہ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا، اور کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کسی حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ دوسری چیز کسی حرکت کو دوسری حرکت سے بدل دینا۔ تیسری چیز کسی حرف کو بیجا کھینچ دینا، لمبا کر دینا۔ اور چوتھی غلطی کسی لمبے کیے ہوئے حرف کو کم کر دینا۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ یہاں تک ہی ہے کہ اصل میں ہم تجوید کی اہمیت ہی سمجھ جائیں۔ اگر ہمیں یہ تجوید کی اہمیت سمجھ آ جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر ہم غور و فکر سے پوری محنت لگن کے ساتھ جب کریں گے تو انشاءاللہ اس کے مفادات ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ کل سے ہم انشاءاللہ باقاعدہ حروف سے ہی آغاز کریں گے، بالکل زیرو لیول سے۔ تو آج ہم یہاں پہ آج کا سبق مکمل کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔